السلام علیکم ناظرین، آج ایلیویٹ کے نام سے ایک پروگرام یہاں کراچی میں منعقد کیا گیا ہے اور یہ کنول مسرور صاحب ہیں، ان کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے اور اس میں مختلف ٹیک کمپنیز اور دیگر کمپنیز جو ہے ادھر موجود ہیں اور اپنے ایک ایگزیبیشن بھی یہاں کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نیٹ ورکنگ بھی کی جا رہی ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی خاص کمپنی جنہوں نے ہاسپٹل مینجمنٹ کی فیلڈ میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا سافٹ ویئر اور کسی کمپنی نے ڈیولپ نہیں کیا۔ تو آج ہم ریار ٹیک کی ٹیم سے جو انٹرویو کریں گے اور جانیں گے کہ آخر ان کی پروڈکٹ میں کیا خاص بات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سید طیب کاظمی صاحب، آپ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرائیں اور تھوڑا بہت اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں، اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں۔ تھینک یو دل فار ہیونگ می۔ بیسیکلی کنول مسرور جو ہیں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا یہاں پہ۔ سو مائی نیم از طیب کاظمی۔ سو میں جو ہے ریار ٹیک ہماری کمپنی ہے، وی آر ایکچولی بیسڈ ان اسلام آباد اینڈ دبئی، اور ہم ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے اندر سرو کر رہے ہیں اور الحمد للہ ہماری ایک بہت اچھی پروڈکٹ ہے جس کو آج ہم یہاں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اسی پروڈکٹ کو ہمیں اس ایونٹ کے اندر ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے، تو دیٹس وائی وی آر ہیئر، اور ہم اس کے علاوہ بھی اپرچونیٹیز کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ جی میری جو جرنی سٹارٹ ہوتی ہے، میں بیسیکلی آئی ٹی ہی کی ایجوکیشن ہے میری، گریجویشن میں نے کمپیوٹر سائنسز کے اندر ہی کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آئی اسٹارٹیڈ فرام ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، مطلب میں نے جو ہے نا ایز اے ڈیولپمنٹ فیلڈ سے اسٹارٹ کیا۔ اس کے بعد پھر میں کچھ عرصہ جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر رہا، موو کیا اس سائڈ پہ میں نے۔ پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر رہتے ہوئے میں نے جو ہے مختلف برانڈس کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، جن میں پاکستان کے بڑے برانڈس بھی شامل ہیں، نیشنل بھی۔ اس کے علاوہ پھر میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی میں نے کام کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنے کا ایکسپوجر حاصل کر لیا اور نیشنل برانڈس کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، تو ابھی کرنٹلی جو ہے میں ایز اے سی ایم او سرو کر رہا ہوں ریار ٹیک کے اندر، اور الحمد للہ تقریباً کوئی 7 سے 8 سال کا جو میرا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، جو مجھے مارکیٹنگ سے ریلیونٹ ہے، جو میں یہاں پہ اس کے اوپر یہاں پہ ایز اے سی ایم او اپنی رسپانسبلٹیز ادا کر رہا ہوں۔ سو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایچ ایم ایس ہے، ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم۔ بعض جگہوں پہ اس کو ایچ آئی ایس کہتے ہیں، ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ اس کو ای ایم آر بھی کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی آئی ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اس کی ایک جرنی ہے، پراپر جرنی۔ ہمارے جو سی او ہیں عبداللہ فرید، انہوں نے 2009 کے اندر اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی تھی اس پروڈکٹ کے اوپر۔ بیسیکلی سب سے پہلے کسی سولوشن کو بنانے سے پہلے ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو پرابلم بیسیکلی یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، ایسے ہی آپ کی ہیلتھ کیئر کو بھی ایڈوانس ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ آنی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر چیز آٹومیٹ ہو رہی ہے، تو ہیلتھ کیئر کا شعبہ اسپیشلی پاکستان کے اندر بہت پیچھے ہے۔ تو 2009 کے اندر ایک ریسرچ کی گئی، اس کو اسٹارٹ کیا گیا۔ تو 2009 سے لے کے 2012 تک ایک پوری ریسرچ اور کیس اسٹڈیز دیکھی جاتی تھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے، ہیلتھ کیئر کو کیسے بہتر کیا جائے گا۔ تو 2012 کے اندر ہم نے جو ہے نا اپنی آئی ہیلتھ کیئر کے پروڈکٹ پہ کام شروع کیا۔ الحمدللہ ہم نے 2015 کے اندر پاکستان کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اس کو ہم نے آن بورڈ لیا۔ ہم نے اپنی جو پروڈکٹ کی جو ہے لانچنگ وہاں پہ کی، اور ادھر سے ہماری جرنی سٹارٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ بھی پاکستان کے اندر تقریباً 60 سے زیادہ اسپتال جو ہیں، جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے اسپتال ہیں، وہ ہمارے پاس آن بورڈڈ ہیں، اور ہم ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا کاظمی صاحب، آپ نے یہ جو سافٹ ویئر بنایا ہے، تو جو باہر کے ویسٹرن کنٹریز میں، یو ایس اے، یورپ وغیرہ میں جو اس طرح کی سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں ہاسپٹل مینجمنٹ کے حوالے سے، تو آپ کا کیا اس سے بھی آگے کی پروڈکٹ ہے، یعنی آپ نے اس کے اندر اور کوئی ایسے فیچرز ڈالے ہیں جو ان کے پاس بھی نہیں ہیں؟ تو یہ ذرا بتائیے گا تھوڑا سا۔ ہمارے ہاں کلچر، نارمز اور بہت ساری چیزیں مختلف ہیں، تو اس وجہ سے ہماری پرابلم بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو مثلاً جیسے فار ایگزامپل وہاں پہ ان کا جو ریسکیو سسٹم ہے بہت زیادہ مطلب بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پیشنٹ کو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے فرسٹ ایڈ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں پیشنٹ جب تک ہسپتال نہیں پہنچتا اس کو فرسٹ ایڈ بھی نہیں ملتی۔ تو تھوڑے سے یہاں پہ ہمارے ڈفرینٹ آ جاتی ہیں، سیناریوز ڈفرینٹ آ جاتے ہیں۔ آل دو ٹیکنالوجی ہم اوبیسلی ان سے ہی لیتے ہیں، ان کو بہت سی چیزوں کے اندر ہم ان کو دیکھتے ہیں، ریپلیکیٹ بھی کرتے ہیں، بٹ ہم ان ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کے جو سسٹم بنے ہوئے ہیں ان سے لرن کرنے کے بعد، ان کو لرننگ کے بعد پھر ہم
اپنی پرابلم کے ساتھ اس کا سلوشن کریٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ کی جو پروڈکٹ ہے، ظاہری بات ہے آپ نے جو R&D جو سارا کیا تو اس کا اسٹیپ وائز آپ بتا سکیں گے کہ کس طریقے سے کیا، اور آپ نے جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کی تھی آپ کی ٹیم نے وہ کیا آئیڈینٹیفائی کی تھی، تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. R&D کا پارٹ نہیں تھا اس وقت. ہمارے جو CEO ہیں وہ عبداللہ فرید وہ تھے، ان کی ٹیم تھی. بٹ کسی بھی R&D کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کو پیپر پہ لے کے آتے ہیں، اس سے ریلیونٹ آپ اسٹیٹس اکٹھے کرتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سرویز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جا کے آپ کسی سولوشن کی طرف یا کسی ایک کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. یہ دیکھیں پاکستان کے اندر نا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ سافٹ ویئر پرووائڈ کر رہے ہیں ہاسپٹل کو، ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم یا چاہیے ہمارے پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم ان سے اس لیے یونیک ہیں کہ ہم دنیا کی ہر مشین کے ساتھ انٹیگریشن کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ باہر سے جو مشینریز آتی ہیں تو ان کے انجینئرز بھی ساتھ آتے ہیں انٹیگریشنس کرنے کے لیے. وہ 5-6 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے، آپ ان کو بلانا ہے، انہوں نے آنا ہے، انٹیگریشن کرنی ہے، وہ لنگتھی پروسیس ہے، اور وہ ہاسپٹل کے لیے کسی بھی لحاظ سے فیزیبل نہیں ہوتا. کاسٹلی بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. اس وقت تک آپ کو چیزیں مینولی آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہیں. ہمارا جو بیسیکلی ایک جو ہمارا یونیک ایج ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ان مشین کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے بھی ایک سیپریٹ سافٹ ویئر بنا ہوا ہے. میں ایک آسان لفظوں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ایک عام بندہ سمجھ سکے، جس کو ہم ٹیکنیکل نالج کے اندر ایس ڈی کے کہتے ہیں. صحیح ہے، ایس ڈی کے کہتے ہیں. صحیح ہے. اس کا کیا مطلب ہے ایس ڈی کے؟ بیسیکلی یہ ڈیولپمنٹ کٹ ہوتی ہے جو میں چونکہ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن یہ ڈیولپمنٹ کٹ ہوتی ہے جو ہم بیک اینڈ پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی انٹیگریشن کے کام ہی آتی ہے. صحیح ہے. تو ہم ان مشینز کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اس سافٹ ویئر کے تھرو اپنے سافٹ ویئر کے ساتھ. صحیح ہے. تو ہم ایک بالکل سیم لیس ہمارا سسٹم ہوتا ہے، اور بہت کم ٹائم کے اندر ودن بعض اوقات تو ہم ایک دن کے اندر انٹیگریشن کر دیتے ہیں. اگر کوئی ایسی ڈیفیکلٹی آ جائے تو میکسیمم ہمارے 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں، اس کے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ہم انٹیگریشن اس کی کر دیتے ہیں. اچھا، آپ کی جو پروڈکٹ ہے، ظاہری بات ہے آپ کی ایک طریقے سے مونوپلی ہے اس پروڈکٹ کے حوالے سے پاکستان میں، تو ہر مطلب جو ہاسپٹل ہے وہ تو آپ کو افورڈ نہیں کر سکے گا. تو آپ کی تو کلائنٹیل بہت ہی کہہ سکتے ہیں، مطلب جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہی ہو سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ ہر ایک کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ پورے کے پورے سسٹم کو ایکوائر کر لیں ہم سے. آپ کہتے ہیں جی ہم سے پورا سسٹم ہمیں بیچ دیں، تو اس کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اوبیسلی ہم اپنی پوری کی پوری ریسرچ ڈیولپمنٹ آپ کو پوری کی پوری ون ٹائم دے دیتے ہیں. تو وہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے، اور وہ ایسی کاسٹ ہوتی ہے جو ہاسپٹلز بیئر نہیں کر سکتے. دوسرا جو ماڈل ہوتا ہے ہمارا بیسیکلی وہ ہوتا ہے سبسکرپشن ماڈل. ٹھیک ہے. اس میں ہم کوارٹرلی اور ایئرلی سبسکرپشن کی طرف جاتے ہیں. ہم ہاسپٹلس کو اپنے پاس آن بورڈ کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم ہاسپٹلس کو کوارٹرلی جو ہے سبسکرپشن کے لیے بھی انسٹالمنٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر طرح سے نا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو فیسیلیٹیٹ کریں، سرو کریں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں. دیکھیں ہمارے پاس کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں. اس وقت الحمدللہ ہم دبئی اور سعودیہ کی مارکیٹ میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھا جا رہے ہیں اس کے اندر. اور پاکستان کی یہ واحد پروڈکٹ ہے جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری کی جو اس وقت الحمدللہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ سکلز جو ہے نا آئی ٹی کے اندر سکلز بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، سروسز ایکسپورٹ ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی پروڈکٹس جو ہے نا وہ بہت کم ہیں، ریئر ہیں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہوں، انٹرنیشنل لیول کی گئی ہوں. تو الحمدللہ ایک تو ہمارے پاس تمام کی تمام سرٹیفکیشنز موجود ہیں، انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور نیشنل سرٹیفکیشن بھی موجود ہیں جو ہمیں یونیک بناتی ہیں باقی تمام لوگوں سے جو اس ڈومین میں کام کر رہے ہیں. اچھا، کاسٹ کا تعلق ہے تو وہ ویری کرتا ہے ہر کلینک ہاسپٹل کے حساب سے. کلینک کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوگی، ہاسپٹل کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوگی. ڈفرینٹ ماڈلز ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم پر پیشنٹ کے حساب سے بھی چارج کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا سبسکرپشن ماڈل بھی ہے جس کے اندر منتھلی بیسس کے اوپر بھی ہے، کوارٹرلی بیسس کے اوپر بھی ہے، اور ایئرلی بیسس کے اوپر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ویری کرتا ہے، یہ ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ ویری کرتا ہے، اور ڈفرینٹ پرائزز ہیں اس کی. ایک کلینک بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے، ایک ہسپتال بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم ان کی کاسٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم پاکستان بیسڈ اور پاکستان کے پروڈکٹ ہیں، تو پاکستان کے اندر جو ہم ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم بڑی انٹرنیشنل لیول کے پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں اور بہت کم کاسٹ کے اندر دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، جیسے ہم کراچی کی بات کریں، کراچی میں آغا خان ہاسپٹل ہے جو کہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں واضح فرق محسوس ہوتا ہے دوسرے ہسپتالوں سے. تو وہاں جو سافٹ ویئر چل رہا ہے یا وہ یوز کر رہے ہیں، تو آپ کا سافٹ ویئر اگر ادھر ایک مثال کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر وہاں انسٹال ہوتا ہے تو ان کے مینجمنٹ میں یا سروس میں کیا بہتری آئے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں نا تو ان کے ملٹیپل ہاسپٹلز ہوتے ہیں. صحیح ہے.
اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ آغا خان کی جو بھی پروڈکٹ وہاں یوز ہو رہی ہے کیا وہ ان کے جتنے بھی ان کے تمام شہروں کے اندر اسپتال ہیں کیا وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے نا وہ سینٹرلائز مینیج ہو پا رہے یا نہیں ہو پا رہے. ہماری پروڈکٹ ایک تو میں آپ سے کہا کہ ایک کلینک سے لے کے ایک پوری میڈیکل سٹی تک کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. میڈیکل سٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر ملٹیپل ہاسپٹلس ہو رہی ہوں ہم ان کو سینٹرلائز مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چین آف ہاسپٹلس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو اب آغا خان جو پروڈکٹ یوز کر رہا ہے مجھے اس کا اتنا سے انالیسس نہیں ہے تو میں کمپیریزن اس سے نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ہماری جو یو ایس پیز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو پورا کا پورا سینٹرلائز جو ہے نا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. پھر مشین انٹیگریشنس کی ہماری بڑی اچھی ہے. پھر اے آئی کی انٹیگریشن ہمارے اندر موجود ہے. اے آئی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں تک ورکنگ کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے او پی ڈی کے اندر, تو ڈاکٹر لکھنے کے بجائے صرف وہ پرسکرپشن اپنی بول دے تو وہ آٹومیٹکلی لکھی جاتی ہے اس کے اندر سسٹم کے اندر, تو وہ پوری کی پوری پرسکرپشن بن کے آ جاتی ہے. تو یہ اے آئی کے ماڈلز بھی ہمیں دیکھیں. ہماری جو ٹیم ہے نا بیسیکلی وہ اسپیشلائز ہے اس چیز کے اندر اور اسی ڈومین کے اندر کام کر رہی ہے. اور ہمارے جو سافٹ ویئر ہیں وہ ریگولرلی اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو یہ میرے خیال میں پاکستان میں کسی بھی جگہ نہیں ہو رہا. اچھا, آپ اپنے ٹاپ کلائنٹس بتا سکیں گے کہ آپ کے کون سے ٹاپ کلائنٹس ہیں انٹرنیشنلی اور لوکلی پاکستان میں کون سے ٹاپ کلائنٹس ہیں اور ان کا آپ کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے؟ دیکھیں مینا ریجن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری ایک پوری ٹیم جو ہے وہاں بیٹھ کے کام کر رہی ہے. اس پہ ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا ہے. ہم نے الحمدللہ دبئی کے اندر ہم نے کافی سارے ہاسپٹلز ہم نے آن بورڈ کیے ہیں. ریسنٹلی ہماری ایک بہت بڑی کارپوریٹ فرم ہے, اس کو ہم آکوپیشنل ہیلتھ کے حوالے سے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور سعودیہ کے اندر ایک طاقت لیب ہے, ان کی کوئی 500 سے زیادہ آؤٹ لیٹس ہیں, تو وہ ہمارا کلائنٹ ہے. صحیح ہے. تو الحمدللہ ہم بہت اوور ویلمنگ رسپانس ہے اور بہت تیزی سے ہم گرو کر رہے ہیں وہاں پہ. اس میں جو پاکستان کے اندر ہمارے میجر کلائنٹس ہیں اس میں جو ہے ہمارے پاس سی ایم ایچ ہے. صحیح ہے. اے ایف آئی پی ہے, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے, آریہ انسٹیٹیوٹ ہے کوئٹہ کے اندر, پھر شیخ زاید ہے کوئٹہ کے اندر, خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے پشاور کے اندر, اور اسی طرح بہت سارے ہیں. مطلب میں کافی سارے ہیں اور 60 سے زیادہ ہاسپٹل ہیں جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں. لقمان ہاسپٹل ہے حیدر آباد کے اندر. تو مطلب اس میں ہم بڑے ہاسپٹلز بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, اور بہت بڑے ہاسپٹلز بھی ہیں, چین آف ہاسپٹلز بھی ہیں. اچھا, یہ جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ مینجمنٹ کے حوالے سے ہاسپٹل کی, لیکن ٹیکنیکلی کیا یہ ڈاکٹر کو یا جو ایکسپرٹس ہیں جو لیب کے ایکسپرٹس ہیں ان کو کسی طرح اسسٹ کر سکتا ہے, یا آپ نے کوئی ایسا فیچر بنایا ہے یا فیوچر میں بنانے کا آپ نے سوچا ہے اے آئی کی مدد سے کہ وہ ڈاکٹرس کو بھی اسسٹ کرے اسیس کرنے میں کہ یہ ڈیزیز کیا ہے یا یہ رپورٹ کیا ہے؟ اچھا, جو ہیلتھ کیئر کی انڈسٹری ہے بیسیکلی یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس کے اندر صرف ایک چیز نہیں ہے. اگر ہم اس کے اندر آپ کو بات کریں کہ صرف ہاسپٹل نہیں آتے, اس کے اندر لیبز آتی ہیں, اس کے اندر فارمیسیز آتی ہیں, ایون فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ ہم بھی ورکنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے وہ اتنا کمپریہنسو ہے کہ اس کے اندر ہم ملٹیپل جسے کہتے ہیں نا ڈومینس کو جو ہیلتھ کیئر کی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو پروگرام ہمارا یہ ہے کہ ہم ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے اندر ہی رہیں گے اور اسی کے اندر ہم آگے لے کے چلیں گے چیزوں کو. اصل میں ایک کسٹمر آتا ہے ہاسپٹل میں, کسٹمر آتا ہے کلینک پہ, کسٹمر آئے گا لیب پہ, اور کسٹمر آئے گا فارمیسی پہ. لیکن ہم یوزر ایکسپیرینس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ ایک کسٹمر اگر اس کا یوزر ایکسپیرینس کیسا ہوگا. اگر ہمارے سسٹم کا یوزر ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوگا تو ہمارا سسٹم فیل ہے. تو الٹیمیٹلی ہم نے فیسیلیٹیٹ کسے کرنا ہے, پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو ہم انڈائریکٹلی کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سرو کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو ہم کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں ہماری موبائل اپلیکیشن موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ انٹیگریشن موجود ہے. اگر کسی بندے نے کوئی اپنی لیبس کروائی ہوئی ہیں تو آٹومیٹکلی واٹس ایپ کو لیبس چلی جائیں گی. ایک کمیونیکیشن بلڈ ہو جاتا ہے اسپتال کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ اس نے کوئی پوری ہسٹری چیک کرنی ہے, موبائل اپلیکیشن موجود ہیں. پھر فارمیسیز کے ساتھ ہماری اس کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں, لیبس کی ہوتی ہیں. دیکھیں اس پہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اے آئی کی انٹیگریشن ہو رہی ہے. اس میں ہم ایون یہاں تک بھی چیک کر رہے ہیں کہ اگر ایک علاقے کے اندر سرٹن ڈیزیز بہت زیادہ ہے تو اس کی روٹ کاز کیا ہے. تو اس روٹ کاز کو بھی ہم فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ڈیٹا ہی ہے جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے. تو اے آئی کے ایسے ہم نے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں جو اس پر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جتنے بھی ہاسپٹلس ہمارے پاس آئے ہوئے نا تو یہ کہیں نہ کہیں سے ہو کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ دے آر ویری سیٹسفائیڈ اور کافی عرصے سے چل رہے ہیں. تو دیکھیں کسٹمر ریٹینشن جب چل رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کسٹمر سیٹسفائی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ دے آر ویری سیٹسفائی, اور ہم انشاءاللہ ان سے بہت جلدی ان کے ٹیسٹیمونیلز بھی ہم ریکارڈ کروائیں گے تو وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے. اچھا, آپ کا اپنے جو آپ کے پوٹینشیل کلائنٹس ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو؟ ریاٹیک جو ہے بیسیکلی
ہیلتھ کیئر کی ڈومین کے اندر ایک اسپیشلائز ٹیم کا نام ہے. ہم ہیلتھ کیئر کی ڈومین کے اندر اسپیشلائزڈ ہیں اور تقریباً 14-15 سال سے ہم اس ڈومین کے اندر سرو کر رہے ہیں, اور ہمارا یہ ایج ہے کہ ہم اسی نیش کے اندر اپنے آپ کو ایکسیل بھی کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اتنی میچور ہے کہ اس نے انٹرنیشنل تمام سرٹیفکیشنز ریکوائر کی ہوئی ہیں, انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی, صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی میرے جو ہمارے جو پوٹینشیل کلائنٹس ہیں یا جو ہاسپٹلز ہیں پاکستان کے اندر جن کو یہ میری ویڈیو نظر آئے گی, ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کم از کم ہماری ایک بار پروڈکٹ کا ڈیمو لیں اور آپ اس کو میٹ کریں انٹرنیشنل لیول کے سولوشنز کے ساتھ. چونکہ پاکستان کے اندر ہمیں آئیڈیا ہے, ہم اس مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ پاکستان کے اسٹینڈرڈس کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو بھی میٹ کرتی ہے. تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم, اور نہ صرف یہ بلکہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اس وقت ایکسپورٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. یہ پاکستان کا اعزاز ہے, اور پاکستان کے لیے پراؤڈ ہے کہ پاکستان سے اب سے سروسز ہی باہر ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, ایک پراپر پروڈکٹ بھی باہر نکل کے جا رہی ہے. آل دو ابھی ہم بہت ارلی اسٹیجز کے اوپر ہیں, بٹ ہمارا مشن اور ویژن یہی ہے کہ ہم نے جیسے انڈیا اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر بہت آگے ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس پروڈکٹ کو لے کے انڈیا سے بھی آگے نکلیں اور ہم ایک بڑا نام پیدا کریں دنیا کے اندر, گلوبلی اپنی اس پروڈکٹ کو پریزنٹ کریں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہمارے پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں, ہمارے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں, میڈیکل جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, وہ ہم پہ اعتماد کریں, ہمیں دیکھیں, سنیں, ہمارے بارے میں ریسرچ کریں, تو انشاءاللہ وہ ہمیں اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ پائیں گے انشاءاللہ. جی سید طیب کاظمی صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ عدیل, تھینک یو.